بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے اس کے اندر کنٹرول کرنے والی چیز جو ہے وہ تو انسان کا دماغ ہوتا ہے، انسان کا مائنڈ ہوتا ہے۔ اور یہ مائنڈ جو ہوتا ہے یہ ہمیں بڑی را شکل کے اندر ملتا ہے، پھر آگے ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی ہمیں گھر سے بہت ساری چیزیں ہمارے والدین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہمیں داخل کراتے ہیں، وہاں سے پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق اور تعلیمی ادارے کی استطاعت کے مطابق جو وہ سیکھتے ہیں۔ اور ایک ایجوکیشن انسان کی اور ہوتی ہے جو مسلسل کہہ لیں کہ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو جتنا کردار جو ہے ایک انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے اندر اس ایجوکیشن کا ہے کہ جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اتنا کسی بھی دوسری ایجوکیشن کا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایجوکیشن جو ہے یہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک انسان کو قدرے سینسٹیو حساس ہونا پڑتا ہے۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ایک سفید کپڑا ذرا سی چیز بھی ہو نا، کوئی ہو ایسا داغ ہو تو اس پہ بڑا واضح نظر آتا ہے، یہ پھر اس کلر کی سینسٹیوٹی ہو گئی، یہ پھر اس رنگ کی حساسیت ہو گئی۔ اسی طرح انسان کے ساتھ مختلف واقعات انسان دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم نے ایجوکیشن لینی ہوتی ہے۔ اور یہ ایجوکیشن بعض لوگ تو بہت ہی کم لیتے ہیں، گویا کہ وہ بڑی موٹی چمڑی کے مالک ہوتے ہیں تھک سکنڈ ہوتے ہیں، ان کے حساسیت نہیں ہوتی، دے آر نٹ سینسٹیو۔ وہ بہت ہی ڈیٹ بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے اپنے قریبی لوگوں، ان کے جاننے والوں کے ساتھ، ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نہیں سیکھتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نہیں سیکھتے ہیں، یا نہ ہونے کے برابر سیکھتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ ہیں جو ذرا سینسٹیو لوگ ہیں، وہ پھر بہت سیکھتے ہیں، وہ بہت ہی اس پہ کہہ لیں کہ چونکہ حساسیت ہوتی ہے وہ اس کا بہت اثر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بہت اثر لیتے ہیں۔ اور یہ جو اثر لینے کا عمل ہے، اور دیکھنے کے ساتھ بھی، دیکھتے ہوئے بھی، اپنے پیاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی، اپنے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی، اور جو ذرا بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی بہت سیکھنا ہوتا ہے انسان کو۔ یہ وہ سیکھنے کا عمل ہے کہ جو ایک انسان کے اندر جتنا یہ بہتر ہوگا اتنا ہی انسان بہتر زندگی گزارے گا۔ گویا اس کے لیے دیکھیں نا، پہلی بات تو سینسٹیوٹی ہے نا، ایک انسان کی حساسیت ہے، ایک انسان کتنا محسوس، یہ بات ہے در حقیقت محسوس کرنے والی۔ کوئی انسان کتنا محسوس کرتا ہے، بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے، بھئی آپ کتنا محسوس کرتے ہیں؟ ہاؤ مچ ڈو یو فیل؟ جتنا آپ ایک چیز آپ کو، جتنا آپ کے ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے، اتنا ہی آپ اس پہ، جتنا وہ سٹرائک کرتی ہے، سٹرائک کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، یعنی بعض لوگوں کو تو سنار کی جو سٹرائک ہے نا وہ بھی کام کر جاتی ہے، بعض لوگوں کو جو سنار کا جو ہوتا ہے، ہیمر ہوتا ہے، وہ بھی کام کر جاتا ہے، بعض لوگوں پہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ انسان وہ بنیں کہ جس پہ انسان، اگر تو انسان وہ ہے کہ جس انسان کو سنار کا ہیمر بھی، سنار کی ہتھوڑی بھی ایکسکیوز میں کام کرتی ہے، اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ساتھ ایک چیز اور منسلک اگر ہو نا تو انسان سیکھتا ہے، ورنہ انسان نہیں سیکھتا۔ اب وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پازیٹیو سوچ کی۔ بعض لوگ ہوتے حساس ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ برا ہی ہوا، برا ہی ہونا تھا، برا ہی ہوتا رہے گا۔ اب وہ ان کی سوچ منفی ہے۔ وہ کہیں گے کہ یار میرے ساتھ برا اس لیے ہوا کہ میں کمزور انسان ہوں، میرے زیادہ اثر رسوخ نہیں ہے، میرے وسائل کم ہیں، میں فزیکلی اتنا تگڑا نہیں ہوں، یا کوئی اور وجہ بنا لے گا۔ وہ اپنے اوپر بات آنے نہیں دے گا کہ بھئی میں نے اس سے پہلے نہیں سیکھا جو مجھے سیکھنا چاہیے تھا، اور مجھے اب بھی سیکھنا ہے۔ لیکن ایک انسان حساس ہونے کے ساتھ بھی اگر اس کی سوچ پازیٹیو نہیں ہے، اگر وہ ذمہ داری قبول کرنے والا، بلکہ میں یوں عرض کروں کہ جو ذمہ داری قبول کرنے والا انسان نہیں ہے، ایک انسان اگر ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ کیسے سیکھے گا؟ ہاؤ کین دے لرن اف دے آر ناٹ، کہہ لیں کہ سینسٹیو انف، اف دے آر ناٹ if بعض لوگ اپنے آپ کو ڈی سینسٹائزڈ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نا، موٹی چمڑی والا، ڈھیٹ کہہ لیں آپ اس کو، ایک دیکھیں جب ایک سرجن جو ہے، جب سرجن نے کوئی سرجری کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، ایکسکیوز می، سرجن جو ہے سرجری کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہوتا ہے، وہ اس انستھیسیا دیتا ہے۔ وہ بعض اوقات تو لوکل انستھیسیا کہ جو اس جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے، سرجری کرنی ہے، اس کے سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی سراؤنڈنگ کی جو جگہ وہ سن ہو جاتی ہے، اور ایک انسان جو ہے، اچھا وہ بعض سپائن میں لگاتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تاکہ فیل نہ کرے، پین فیل نہ ہو ایک انسان کو، اور جب اس کے جسم کو کیا جا رہا ہے، چیرا پھاڑا جا رہا ہے، تو تاکہ اس کو وہ فیل نہ ہو۔ تو ایک انسان اسی طرح، بعض لوگ ذرا ڈی سینسٹائزڈ ہوتے ہیں، تو وہ ڈی سینسٹائزیشن جو ہے وہ ایک انسان کی لرننگ کے اندر جو ہے وہ بڑی، کہہ لیں کہ اس کو ہیمپر کرتی ہے، وہ انسان کو سیکھنے نہیں دیتی، ایک انسان کو لرن نہیں کرنے دیتی۔ اور ایک انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے جب ذرا سینسٹیو ہوتا ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ اگر سینسٹیوٹی کے ساتھ اگر نیگیٹیوٹی ہے تو پھر ایک انسان سیکھ نہیں پائے گا، انسان گھلتا رہے گا، پگھلتا رہے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سپوائل کرتا رہے گا، برن کرتا رہے گا، لیکن وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہاں سے وہ بہت کم لے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، میرے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہو رہا، میرے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ اور وہ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو گویا وہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اب ایک انسان اگر ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہے تو وہ سیکھے گا کیسے؟ سیکھنے کے لیے ایک انسان کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے، ایک انسان کے اندر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے، ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اس کی موجودگی بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان سیکھتا نہیں ہے۔ اور کیسے سیکھے گا؟ ذمہ داری قبول کرنا، اسی کو پازیٹیو سوچ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میری ریسپانسبلٹی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ذمہ داری قبول کریں نا کہ میری جان کی، میرے مال کی، میری عزت و آبرو کی، میرے ذہنی سکون کی، ان ساری چیزوں کی جو پروٹیکشن ہے وہ بنیادی طور پہ میری اپنی ذمہ داری ہے، مائی اون ریسپانسبلٹی اینڈ نو بڈی ایلس۔ تو ذمہ داری قبول کیجیے گا، ذمہ داری قبول کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ذرا سینسٹیو رکھیں۔ اوور سینسٹیوٹی بھی بہرحال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، یعنی ایک انسان جو ہے اگر بہت ہی زیادہ چھوئی موئی بن جاتا ہے، ایک انسان اگر چھوئی موئی بنا ہوا ہے تو اب آپ مجھے دیکھیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ جی وہ کیسے انسان جو ہے اس کا کیا بنے گا۔ اور پھر ان اے سوسائٹی لائک دیٹ آف آورز، ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جو ہے اس انسان کا کیا بننے والا ہے۔ تو ایک انسان کو چھوئی موئی اتنا سینسٹیو نہ ہو کہ انسان چھوئی موئی ہو، اور بالکل یعنی گویا کسی نے ذرا سی بات ہوئی نہیں تو انسان ڈھیر ہوا نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر وی شوڈ ہیو اے اسپائن، ہمیں وی ہیو ٹو شو اوور اسپائن، مطلب ہمارے اندر تھوڑا کریج ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر ذرا سا کہہ لیں کہ مزاحمت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپائن۔ تو لیکن بنیادی طور پہ وہ جو لرننگ کا ہے، آج ہماری جو گفتگو تھی بنیادی طور پہ وہ تو تھی لرننگ کے بارے میں،
اور وہ لرننگ کہ جو ایک انسان اپنے مشاہدے سے کرتا ہے، اور وہ لرننگ کہ جو ایک انسان اپنے تجربات کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ وہ لرننگ ہے کہ جو ایک انسان اگر کر لیتا ہے، کرتا رہتا ہے، اگر ایک انسان اس سے اثر لیتا ہے، اگر ایک انسان اس سے سیکھتا ہے، اگر ایک انسان اس سے بینیفٹ لیتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کے لیے ناکامی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہ اپنا خود ہی منٹور بن جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنا خود ہی منٹور، بی یور رول۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے لوگوں سے آپ رہنمائی نہ لیں، ان کو آپ منٹورشپ کسی کو دینی ہے تو نہیں دیں، میں یہ بات آپ سے ہرگز نہیں کر رہا، اس کی اپنی اہمیت ہے اور بہت اہمیت ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی، اگر کوئی بندہ اویلیبل ہو، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو خیر منٹورشپ یوٹیوب پہ ہے، اور ایک انسان جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بے تحاشا یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں لرننگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ کہاں سے لرننگ کرنی ہے؟ اپنے مشاہدات سے لرننگ کرنی ہے، اپنے تجربات سے لرننگ کرنی ہے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں، ایک انسان بات کر رہا ہے، ہم اس کی بات سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سچ پوچھیں، بہت سارے بعض لوگ ٹاپرز ہوتے ہیں، بعض لوگ تعلیمی اداروں کے اندر ٹاپرز ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی کارکردگی ہوتی ہے کلاس کے اندر، لائک اسٹوڈنٹ۔ اب آپ اپنی کلاس کو دیکھ لیں، اپنی ان کلاسز کو دیکھ لیں، بعض لڑکے وہاں پہ، بعض جو لوگ تھے اسٹوڈنٹس، وہ بڑے لائق تصور کیے جاتے تھے، لیکن عملی زندگی کے اندر ان کی جو لیاقت ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کتاب سے تو مطلب ہے، چلیں کتاب کو رٹا لگا لیا، لیکن ان کے اندر یہاں پہ تو انسان، آپ کو پتہ ہے کہ جو زندگی اٹھا اٹھا کے مارتی ہے بندے کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارہ ہے، عملی زندگی کا جو تعلیمی ادارہ ہے، اس سے جو انسان سیکھ لیتا ہے یا سیکھنا جانتا ہے، اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو پھر ناکامی نہیں ہے، اور پھر وہ بڑی بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایک انسان اس سے نہیں سیکھتا ہے، چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ٹاپرز ہی کیوں نہ رہا ہو، پھر یہاں پہ اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ تھینک یو۔